بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان لوگوں میں آپ کو شامل فرما لے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی، خیر اور رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت پریشان ہیں، غمگین ہیں، اداس ہیں، دل پر بوجھ ہے، نہ آغاز کا پتہ ہے نہ انجام کی خبر ہے، تو آپ اس وظیفے کو کیجئے۔ جتنے مرضی دکھ ہوں گے، جتنی بڑی پریشانی ہوگی، اللہ کی رحمت سے آسانی میں بدل دی جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ ہر پریشانی پر اللہ پاک سکون نازل فرمائے گا، آپ کی مدد کرے گا، اپنے شان آپ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ بہت جذب اور کیفیت کے ساتھ پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اور میں ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن وظائف کی تعداد بتائی نہیں جاتی، جنہیں کیفیت میں پڑھنے کا کہا جاتا ہے، ارد گرد سے بے خبر ہو کر پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تب گنتی کا خیال کیسے رکھا جائے اور کون رکھے گا۔ جب ایک کیفیت میں شامل ہو کر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک کیفیت طاری کر کے پڑھ رہے ہیں، آپ ارد گرد سے بے خبر ہیں، تو آپ کو تعداد کرنے کی بھی کہاں ہوش رہے گی۔ تو اس لیے جن وظائف کی تعداد نہیں بتائی جاتی انہیں تب تک پڑھا جاتا ہے جب تک آپ کا دل چاہے، جب تک آپ کے آنسو روا رہیں، جب تک آپ کی حالت اور کیفیت اسی طرح سے ہو کہ آپ اللہ کے بھکاری ہیں اور وہ دینے والا، سننے والا آپ کے سامنے ہے، جس نے عطا کر دینا ہے ابھی اور اسی وقت، جو قادر ہے ہر لمحے پر، ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، جس وقت چاہے وہ دے سکتا ہے، تو وہ ابھی مجھ پر رحم فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے تعداد نہیں بتائی جاتی، نہ دنوں کا حساب بتایا جاتا ہے۔ آپ جب چاہے مانگے، جب تک چاہے مانگے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کے لیے بھی ایسی ہی کیفیت چاہیے جس میں نہ گنتی کا شمار ہو، نہ تعداد کا حساب، صرف یہ ہو کہ آپ اللہ کے بھکاری ہیں اور وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے ان دروازوں کا جن کے پیچھے دولت ہے، رحمتیں ہیں، آسانی ہے، فراخی ہے۔ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے اس کیفیت میں جا کر کہ آپ کے آنسو رواں ہوں، اور تب تک روا رہے جب تک آپ کو سکون میسر نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ تو آپ کو میں وظیفہ بتاتی ہوں، آپ نے اس کے لیے پہلے نیت کرنی ہے اللہ کی طرف رجوع کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے، کہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں اور اپنے اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونے لگی ہوں جو بادشاہ ہے، جو دینے پر قادر ہے، جس کا اختیار ہے ہر کام پر، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ ذرا سا بھی ہمیں شک نہیں ہے، نہ ہمیں شرک ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ہم بے شک اسی کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، ہر سانس اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ کوئی بھی سانس ایسی نہیں جس میں اس کی ناشکری ہو یا غفلت ہو۔ تو بے شک ہم نے جب مانگنا ہے تو اسی رب سے مانگنا ہے۔ تو آپ نے نفل 2 حاجت کے پڑھنے ہیں، پڑھنے کے بعد جب اپنے سلام کہہ دینا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ اللہ کی تعریف کیجئے، حمد و ثنا کیجئے۔ قدرت والا رب ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، سخاوت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہونے والا ہے، حالت بدلنے پر قادر ہے، کیفیت میں ڈالنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اتنے دکھ سے اسے پکاریں گے کہ میری تو تیرے سوا سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں نے اپنی ہر حاجت تجھی سے بیان کی ہے، تجھی سے ہر نعمت لی ہے، تو نے ہی میرے ہر چیز کی خبر رکھی ہے، مجھے اندر تک جانتا ہے، میری نیت سے واقف ہے، میرا دل کا حال تیرے سامنے ہے، میری ضرورتیں تو جانتا ہے، تو تیرے سوا بھلا میں کس سے مانگوں، کون دے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار، 7 بار یا 11 بار، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنی بار آپ پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین،
ٹھیک ہے۔ اور بے شک یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جیسا چاہے گا جو چاہے گا وہی ہوگا، اسی کے حکم کا محتاج ہے ہر بندہ ہر سانس۔ تو انشاءاللہ جو اس کے آگے ہے اس کا مطلب ہے یا رحم المساکین، مسکین پر رحم کرنے والا۔ اس وقت آپ مسکین ہی ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، نہ راستہ ہے نہ منزل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر نعمت کے لیے اس کے محتاج ہیں، اور وہ مسکینوں پر رحم کرتا ہے، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے دے دیجئے ہر وہ نعمت جس کی میں آپ کے آگے محتاج ہوں، جس کے لیے میں سوال کر رہی ہوں، جس کے لیے میں نے جھولی پھیلائی ہے، جس کے لیے میرے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں۔ اے اللہ میرا برم رکھ لیجئے، میری شرم رکھ لیجئے، اللہ پاک مجھے دنیا کا محتاج نہ کیجئے، یا ارحم الراحمین مجھے نشر نہ کیجئے کہ میں اگر کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت بیان کروں گی تو نہ میری ضرورت پوری ہوگی اور نہ مجھے پوری طرح سے عطا کیا جائے گا۔ صرف تجھی میں طاقت ہے کہ تو مجھے بر کر عطا کرے، کہ میں دنیا کی طرف دیکھوں ہی نہ، کسی کی طرف رخ ہی نہ کروں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری کرے گا، ورنہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ اسے ایسے ہی پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آمین۔